اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں ختم کر دے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور قائم و دائم رکھے۔ اللہ پاک آپ کو عملیات کی دنیا میں مکمل، اللہ پاک آپ کو آپ کی قبولیت، آپ کے نذرانے اور آپ کی عملیات کو قبول و منظور عطا فرمائے، اور جس چیز کا بھی آپ عمل کر رہے ہیں اللہ پاک اس کا فیض آپ کو بخشے۔ آمین ثم آمین۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل کرنے جا رہی ہوں ہے بہت سخت لیکن مشکل نہیں ہے۔ کوئی مشکل کام تب انسان کے لیے ہوتا ہے جب وہ دل سے ارادہ نہ کرے۔ الحاکم، حاکم مطلق، الحاکم، آخری شب میں جب باوضو ہو کر، آخری شب یعنی کہ تہجد کے وقت جو باوضو ہو کر 99 مرتبہ صرف اپنے دل میں پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو بھی وہاں پر مخلوق ہوگی، نورانی مخلوق، وہ آپ کے لیے دعا کرے گی اور آپ اس کا نظارہ کر سکیں گے۔ روز پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ رات کے وقت، تہجد کے وقت جب آپ کی آنکھ کھلے الحاکم الحاکم مطلب کہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جتنی بھی روحانی مخلوقوں کی وہ حاضر ہو کے آپ کو سلام کرے گی، آپ سے بات کرے گی۔ جو شخص جمعے کی رات کو یہ عمل یعنی الحاکم پڑھے گا، اس قدر پڑھے کہ وہ خود بے خود ہو جائے، تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کا قلب کشف اور الہام اللہ پاک دکھانا شروع کر دیں گے، اور اللہ پاک الہام اس کے آپ مطلب کہ دل میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ ہر بات کو یہ جاننا شروع ہو جائے گا۔ جب بھی کوئی شخص سامنے آئے گا اس کے دل کا حال اس کو ظاہر ہونے لگے گا، اور کوئی بھی کام غلط ہو ہوگا اور اچھا ہو ہوگا اس کو پہلے سے معلوم ہو جائے گا جو بھی عمل یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ الحاکم، اور آج میں جو آپ کے ساتھ اس کا عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ پاکستان کے ایک بادشاہ کا عمل ہے، بہت ہی نیا، بہت ہی بلند اور بہت ہی بالا عمل ہے۔ آپ نے 9 چندی جمعرات کو حصار قائم کر کے یہ عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ پاک آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ تو آپ اس عمل کے جو نظارے ہیں وہ دیکھیں گے۔ آپ نے صرف اور صرف کرنا یہ ہے کہ آخری شب یعنی تہجد کے وقت 9 چندی جمعرات کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، پڑھائی شروع کرنی ہے۔ تو آپ نے 66,000 مرتبہ 2 نفل توبہ کے بعد آپ نے 66,000 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، اور پھر دوران عمل، ٹھیک ہے، جب 66,000 کا عد ہو جائے گا نا یا آدھا حصہ ہو جائے تو آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے سجدے میں جا کر کہ بادشاہ پاکستان اللہ پاک اس مخلوق کو حاضر کر دے جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو ایسا لگے گا جیسے جیسے آپ عمل کرتے جائیں گے 21 دن تک آپ کو محسوس ہوئے گا کہ جیسے آپ کے سر کے اوپر کوئی چیز آ کر شفقت بھر ہاتھ آپ کے اوپر پھیرتی ہے، یا آپ کے جسم کے اوپر آپ کے جب آپ سجدے میں ہوتے ہو تو آپ کو محسوس ہوگا جیسے آپ کے آس پاس کوئی کھڑا ہے۔ تو آپ نے یہ عمل لازماً کرنا ہے۔ جیسے جیسے ہی کمرہ آپ کا نور سے منور ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ سمجھ جائیے گا عمل میں کامیابی ہوتی جا رہی ہے۔ کسی وقت بھی حجاب اٹھ سکتا ہے، کسی وقت بھی بادشاہ پاکستان نظر آ سکتے ہیں۔ بہت ہی بلند، بہت ہی نایاب قسم کے بادشاہ ہیں، اور آپ کو ایک پتھر دیں گے ہرے رنگ کا جو بہت چمکدار ہوگا، لیکن وہ آپ ہی کو نظر آیا کرے گا اور آپ ہی کے پاس ہوگا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی ان بادشاہ کی حاضری کریں گے تو اس کو کسی آگ پہ سیکیے گا یا کسی برتن میں رکھ کے آگ پہ سیکیے گا تو بادشاہ سلامت حاضر ہوا کریں گے اور آپ کی مکمل تابعداری کیا کریں گے، تو آپ کا مکمل کام کیا کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ آپ کر کے دیکھیے گا آپ کو کامرانی عطا اللہ پاک فرمائیں گے۔ اجازت دے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، عمل کو لازم کیجیے گا۔ شرائط ایک ویڈیو میں پوسٹ کر دوں گی، شرائط کیا کیا طے ہوتے ہیں، مطلب کہ کیا کیا باتیں آپ سے کی جاتی ہیں ان کے بارے میں مکمل آپ کو بتا دوں گی، آپ لازماً وہ بھی سن لیجیے گا۔ اجازت ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ پاک آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے۔ اجازت ہے، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم يكن له كفوا أحد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازماً سن لیں۔ عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے، پوسٹ کر دی گئی ہے، وہ لازماً آپ دیکھ لیجئے گا۔ عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے 2 توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں، خاص کر 9 چندی جمعرات کو۔ جب آپ عمل شروع کریں تو 9 چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پرندے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں، اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں۔ اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو 1.25 پاؤ، اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں، جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، صحابہ کرام، بزرگان دین اور موکلات، دین اور ستاروں کے موکلات کی، اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں۔ خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں، اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے، تو آپ لازماً یہ سب کیا کریں۔ عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے۔ حصار آپ کو میں نے بتایا ہے درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے۔ 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اول آخر، 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور چاروں کل 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے، چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے، اس کے ساتھ آپ حصار قائم کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لازمن ہے۔ حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے، رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے، رجت کی دعا پوسٹ کی ہے، اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے۔ اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے، وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے، کپڑوں کو خوشبو سے معطر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے، اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لازماً آپ کیا کریں۔ تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے، کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو، اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو۔ عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے، ترک حیوانات کرنا ہے، کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی، اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے، 9 چندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازماً دیکھ لیجئے گا۔ اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے، آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے۔ لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں، یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے۔ اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے، جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حصار بڑا ہونا چاہیے، حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں، کھڑے ہو سکیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو، پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے، ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔
پری اور موکل سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے. یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے. جو بھی آپ کو میں شاید بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے, اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجئے گا, اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں. سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں. اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ریلیکس کر کے. اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں, جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں, تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں. لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے. ٹھیک ہے نا, بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے, اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے. تو اس چیز کا خیال کریں, اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں. اس کے بھی اصول سخت ہوتے ہیں. وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجئے گا, اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا. ٹھیک ہے, یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا. اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی, اگر تم اپنی شرائط سے پھرو. ٹھیک ہے, یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں. غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں. غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا, جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے, غلط کام سے دور رہیں, نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں. اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں, ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے. عمل میں ڈر خوف, ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا. اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی, آپ اپنی مرضی سے کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے, اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے. ٹھیک ہے, ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے. اب آ جائیں آپ اپنی عمل کی طرف سے. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ.